میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ جو رمضان کا مہینہ ہمیں دیا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ یہ رمضان کا مہینہ مہمان ہے ہمارے پاس، چند دنوں کے بعد یہ مہینہ چلا جائے گا، تو اس لیے ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ اور نیکیوں کا سیزن ہے نیکی کمانے کا، تو ہم جتنا ہم سے ہو سکتے ہیں ہم نیکیاں کمائیں اور اکٹھے کریں اور اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ بنائیں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ ہم ٹھیک طرح گزاریں۔ اس رمضان کے مہینے میں جو روزے ہم رکھتے ہیں، سارا دن بھوکا رہتے ہیں، سارا دن پیاسا رہتے ہیں، چند ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں پتہ تک نہیں چلتا کہ میرا روزہ ٹوٹا ہوا ہے یا نہیں ٹوٹا ہوا ہے، اور پھر سارا دن ہم بھوکا رہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی میرا روزہ ٹوٹ گیا، وہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم اپنی ان چیزوں کا خیال رکھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کرام سے پوچھیں، اور علماء سے جو نا کانٹیکٹ میں ہم رہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ تو بعض ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مثلا ان میں سے ایک لے لو، روزہ دار اگر وہ کسی کو خون دے، کوئی مریض ہے، کوئی پیشنٹ ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، اسے خون کی ضرورت ہے، اب روزہ دار آدمی اگر خون اسے دینا چاہے تو خون دے سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مطلب اگر کسی کو خون دینے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ خون دینا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اتنا زیادہ خون دینا کہ جس سے کمزوری آ جائے، اس میں علماء کرام فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ اتنا زیادہ خون دے کہ جس سے کمزوری ہو جائے اور خود جو نا وہ مریض بننے کے قریب ہو جائے، تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے، لیکن خون دینا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے دار کو اگر خود خون لگوانے کی ضرورت پیش آ جائے کہ وہ خود خون لگوانا چاہتا ہے تو خود بھی خون لگوا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خون دے بھی سکتا ہے روزے دار اور خون لگوا بھی سکتا ہے۔ اسی طرح روزے دار اگر کسی کو خون کا سیمپل دے رہا ہے، کوئی نمونہ دے رہا ہے بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے، خون ٹیسٹ وغیرہ کے لیے، یا کسی چیز کے لیے خون کا سیمپل اور نمونہ دے رہا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح انجیکشن لگوانا، اب انجیکشن چاہے آئی وی ہو چاہے آئی ایم ہو، یعنی چاہے رگ میں لگوا رہا ہو چاہے پٹھوں میں لگوا رہا ہو، چاہے وہ انجیکشن کسی مرض کی وجہ سے لگوا رہا ہو یا طاقت کی وجہ سے لگوا رہا ہو، ہر صورت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اس وجہ سے صرف انجیکشن لگوانا کہ جی مجھے بھوک نہ لگے، مجھے پیاس محسوس نہ ہو، بھوک محسوس نہ ہو، کمزوری محسوس نہ ہو، اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے یا طاقت کی وجہ سے لگوا رہا ہے، بہت زیادہ اسے کمزوری ہے، حقیقت میں اس کو کمزوری ہے، لگوا رہا ہے، تو یہ جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن بلا ضرورت ایسے بھوک محسوس نہ ہو، پیاس محسوس نہ ہو، اور جناب کمزوری کہیں مجھے محسوس نہ ہو، کہیں مجھے روزہ نہ لگے، اس وجہ سے انجیکشن لگوانا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ڈرپ لگوانا، اگر کوئی ڈرپ لگوا رہا ہے بیماری کی وجہ سے تو یہ بھی جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں بھی علماء کرام پھر یہ بات فرماتے ہیں کوئی بلا ضرورت، تاکہ مجھے روزہ پیاس یہ چیزیں محسوس نہ ہو، جس طرح انجیکشن کے بارے میں کہا تھا، ڈرپ میں بھی اسی طرح بلا ضرورت اگر کوئی لگوا رہا ہے تو اس سے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، انہیلر استعمال کرنا، جو سانس کے مریض ہوتے ہیں نا، دمے کے مریض ہوتے ہیں، سانس کے مریض ہوتے ہیں، وہ انہیلر یوز کرتے ہیں، تو انہیلر یوز کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے، صرف قضا اس کے اوپر واجب ہے۔ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس انہیلر کو پمپ کرنے کی وجہ سے نا اس کے اندر دوائی ہوتی ہے، وہ دوائی اندر حلق میں چلی جاتی ہے، جب دوائی اندر حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اسی لیے جب تک ممکن ہو انہیلر کے بغیر روزہ رکھنے کی ہم کوشش کریں۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جو انہیلر کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں چلو ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے، لیکن ان روزے کے حالت میں انہیلر استعمال کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب مسائل ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہوتے تو ہم جو نا وہ بلا ضرورت ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو نا روزہ نہیں ٹوٹتا، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو کھانا پینا شروع کر دیتا ہے انسان۔ اس لیے اپنے روزوں کی ہم حفاظت کریں، ہر طرح سے اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے جو نا ظاہری اور باطنی طور پر ہمارے روزے میں نقصان پہنچے، ہم اس چیز سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ روزے کی حالت میں خصوصاً اپنی زبان، اپنی آنکھیں اور ان چیزوں کا ہم حفاظت کریں، غیبت، جھوٹ، گانوں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے یہ دوبارہ ہمیں نہیں ملی۔